بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز نوجوانوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس برائیوں والے دور کے اندر ہمیں ان علماء کرام کی محنتوں کی وجہ سے نئے نئے عنوانات پر، الگ الگ ٹاپکس پر ہمارے سامنے لیکچرز دیے جا رہے ہیں. یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور آپ کے لیے یہ جو تعلیم کا نظم کیا گیا ہے، تعلیم بالغان، یہ سمجھیے کہ نوجوانوں کے لیے بہت قیمتی موقع ہے. انسان ایک عمر کے بعد وہ مدرسے کو نہیں جا سکتا. مدرسے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور پھر وہ انسان کے لیے ان اصولوں پر اترنا مشکل ہوتا ہے. لیکن تعلیم بالغان کا جو نظم کیا جاتا ہے، اس کے اندر نوجوانوں کی مصروفیات کا پورا خیال رکھ کر ایک وقت متعین کیا جاتا ہے. تو جو تعلیم بالغان کا نظام یہاں چل رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یقین جانیے یہ علماء کرام کو جو ہماری فکر کر رہے ہیں، دنیا کے اندر تو ان کو اس کا بدلہ نہیں ملنے والا. وہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہمارے لیے ایسے موقع عنایت کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے سامنے مختلف موقعوں پر الگ الگ لیکچرز دیے جاتے ہیں، محاضرہ پیش کیا جاتا ہے. اور محاضرے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ تقریری انداز نہیں ہوتا کہ بھائی خطیب صاحب آئے اور جو ہے آدھا گھنٹہ 40 منٹ لمبی تقریر کر دیے اور اس کے بعد لوگ بھی مسجد سے چلے گئے، خطیب صاحب بھی چلے گئے، اور پھر کسی سے پوچھے کہ بھائی آپ نے کیا سنا ہے بیان کے اندر، تو وہ بولیں گے، اگر خطیب صاحب اچھی تقریر کرے تو بولیں گے بہت اچھی تقریر کرے، کیا انداز ہے ان کے بیان کرنے کا. لیکن اگر ان سے پوچھے کہ بھائی کیا بولے، تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے خطیب صاحب کی آواز کو دیکھا، ان کے انداز کو دیکھا، لیکن ان کی باتوں کو سننا ضروری نہیں سمجھا. تو جو جمعے کے موقع پہ یا مختلف مواقع پہ جو خطبہ حضرات، خطیب حضرات جو ہے اپنا بیان پیش کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. جمعے کے موقع پر ایک عالم دین 2-3 دن سے تیاری کرتا ہے اور جو موضوع کا وہ انتخاب کرتا ہے وہ اس کے متعلق مواد جو ہے اس کو تلاش کرتا ہے اور اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے
کہ جمعے کے دن ہم لوگ بہت ہوا کہ خطبے سے پہلے آ گئے. بہت بڑی بات ہے کہ خطبے سے پہلے آئے، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خطبے ثانیہ میں آتے ہیں یا پھر جو ہے جب اقامت ہوتی ہے تو اس وقت آتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے اس طرف بھی جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے. تو آپ لوگوں کے سامنے الگ الگ ٹاپکس پر لیکچرز دیے جاتے ہیں، محاضرہ پیش کیا جاتا ہے. اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. جب کوئی مقرر تقریر کرتا ہے، جب کوئی محاضر جو ہے محاضرہ پیش کرتا ہے، تو وہ یعنی 3-4 دن یا پھر اس کا جتنا مطالعہ ہوتا ہے وہ اپنا مطالعہ لا کر دیتا ہے، اس کو پیش کرتا ہے. اور یہ ہمیں سال بھر 6 مہینے مطالعہ کرنے کے بعد جو باتیں ملنے والی ہیں وہ ہمیں ایک محاضرے میں مل جاتی ہیں، ایک تقریر میں مل جاتی ہے. تو آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ موضوع بہت ہی اہم ہے. جو ٹاپک آج کی ہے وہ ہے برتھ ڈے اور اسلامی تعلیمات. برتھ ڈے یہ ہمارے سماج کے اندر عوام و خواص سب کے گھروں میں یہ چیز داخل ہو چکی ہے. جاننے والے بھی اس میں ملوث ہے، نہیں جاننے والے بھی اس میں جو ہے ملوث ہے. تو برتھ ڈے کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام کی نظر میں برتھ ڈے کیا ہے؟ برتھ ڈے یہ انگریزی لفظ ہے اور اس کو اردو میں جو ہے جنم دن یا پھر پیدائش کا دن کہتے ہیں اردو کے اندر، اور فارسی میں کہتے ہیں سالگرہ، ہندی میں کہتے ہیں جنم دن، عربی میں کہتے ہیں یوم المیلاد. یوم المیلاد، اسی سے میلاد النبی منایا جاتا ہے کہ نبی کے پیدائش کا دن. تو سالگرہ کا مطلب یہ ہے، برتھ ڈے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کا 1 سال مکمل ہو گیا اور وہ جو ہے اپنی موت کے اور قریب ہوا. اور پھر یہ چیز کہاں سے شروع ہوئی؟ تاریخ انسانیت کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو برتھ ڈے کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کیا یہ بہت پہلے سے تھا یا پھر اس کا آغاز کیا ہے؟ اس کا آغاز اس طرح ہے کہ عیسائیوں نے اس کو شروع کیا ہے. روم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن منایا گیا 336 عیسوی کے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے 300-350 سال کے بعد آپ کا یوم پیدائش منایا گیا، برتھ ڈے منایا گیا 336 عیسوی کے اندر. اب 2023 چل رہا ہے تو 336 عیسوی کے اندر جو ہے اس کا آغاز ہوا. اور جب اس کا آغاز ہوا تو ان لوگوں نے روم کے اندر ان لوگوں نے جو ہے 6 جنوری کو کرسمس ڈے منایا، برتھ ڈے منایا. مغربی یورپ کے لوگوں نے 6 جنوری کو برتھ ڈے منایا، لیکن مغربی لوگوں نے منایا اور مشرقی لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے 25 دسمبر کو جو ہے کرسمس منایا. ایسی کچھ ان کی تفصیل ہے. تو عیسائیوں میں بھی 2 بڑے ان کے گروہ ہیں کہ مشرقی یورپ کے لوگ ہیں اور مغربی یورپ کے لوگ ہیں، ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ. تو ان لوگوں نے برتھ ڈے کا آغاز کیا باضابطہ، اور پھر یہ چیز چلنا شروع ہوئی. اور پھر یہ چیز یہی نہیں رکی کہ انہوں نے، چونکہ بت پرست یہ سالگرہ جو منایا جا رہا ہے، اور سالگرہ منانے کا پس منظر کیا ہے؟ ایک پس منظر تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ عیسائیوں نے اس کو شروع کیا، اور عیسائیوں میں بھی 2 گروہ ہیں، ایک ہے مشرقی یورپی اور ایک ہے مغربی یورپی، اور ان دونوں کے اندر بھی اختلاف ہے. اور پھر یہ چیز بت پرستوں کا عقیدہ تھا کہ وہ لوگ، ان لوگوں کا تصور یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہر سال 7 سالوں تک جو ہے
جب اس کا جنم دن آتا ہے تو اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے. یعنی ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ 7 سال کا ہونے تک جب بھی اس کا یوم پیدائش آئے، جب بھی اس کا جنم دن آئے، جب بھی اس کا جو ہے برتھ ڈے آئے تو اس کے لیے خطرہ ہے کہ جو ہے روحیں آ کر اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اور جو ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کچھ حادثہ پیش آتا ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے. یہ بت پرستوں کا عقیدہ تھا. تو اس کے بعد ان لوگوں نے یہ ترکیب سوچی کہ کیوں نہ برتھ ڈے منایا جائے، اور اس کے اندر بچے کو اپنے سامنے رکھتے تھے، اس کو پورا حصار میں رکھتے تھے. کہ برتھ ڈے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بچہ ہمارے سامنے رہے اور ہمارے حصار میں رہے، اور اس دن وہ باہر نہ جائے، کیونکہ اس کے لیے وہ دن جو ہے شبھ نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے بت پرستوں نے یہ کام شروع کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرک اقوام، جو مشرک قومیں ہیں، یہود و نصارہ ہو یا یہ لوگ جو ہے مشرک اقوام کا یہ عمل ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے معبودوں کو، اپنی دیوی دیوتاؤں کو اور اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی تہوار دیکھتے ہیں، اور پھر ان کے اس تہوار کے اندر جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے لائٹنگ ڈالی جائے، آگ جلایا جائے. تو 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. سب سے پہلے اس کو عیسائیوں نے شروع کیا، اور عیسائیوں میں بھی 2 گروہ ہیں، 2 پارٹیاں ہیں. ایک تاریخ پر دونوں متفق نہیں ہیں، اور آج بھی ان کا جھگڑا چلتا ہے، ایسٹرن یورپ اور ویسٹرن یورپ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا بت پرستوں کا کہ اگر برتھ ڈے کا جو دن ہوتا ہے، جس دن وہ پیدا ہوا ہے، اس دن اس کے لیے جو ہے خطرے کا ہوتا ہے، اس کو حصار میں رکھا جائے، اس کو مصروف رکھا جائے. تو یہ چیزیں ہیں. اور پھر یہ چیزیں شروع ہوئی تھی ابتدا میں اہم شخصیات کے ساتھ. برتھ ڈے جو شروع کیا گیا تھا ہر ایک کا نہیں منایا جاتا تھا، ہر ایک کا، ہر گلی میں رہنے والے کا نہیں منایا جاتا تھا، بلکہ جو اہم شخصیات ہوتی تھی، جس کے بڑے بڑے کارنامے ہوتے تھے. اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو آدمی دنیا میں آئے اور اس نے بڑے کارنامے کیے، بڑا کام کیا، تو گویا وہ ہمارا معبود ہے، ہمارا دیوتا ہے، ہمارا وہ جو ہے سب کچھ ہے، گویا وہ ہمارا رب ہے. اس طرح ان کا عقیدہ تھا. تو جب بھی کوئی بڑا آدمی آتا اور وہ دنیا میں کوئی انقلابی کام کرتا تو اس کا برتھ ڈے منایا جاتا. اسی لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کارنامے بہت بڑے ہیں، آپ کے معجزے بڑے ہیں. تو ان معجزوں کو دیکھ کر انہوں نے کیا کیا کہا کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس کی یہ بنیاد بنی، اور وہ لوگ جو ہے کرسمس ڈے منانا شروع کی، برتھ ڈے منانا شروع کی. جبکہ قرآن نے واضح انداز میں کہہ دیا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آدم ہی کی طرح ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو یہ ابتدا میں عام شخصیات کے برتھ ڈے نہیں ہوتے تھے، اہم شخصیات کے. جیسے آج بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کا برتھ ڈے ہے، فلاں جو ہے لیڈر کا برتھ ڈے ہے، یا پھر فلاں جو بڑا آدمی ہے اس کا برتھ ڈے ہے، تو اس کو منایا جاتا تھا ابتدا میں. اب یہ چیز آگے بڑھی، اب یہ عام شخصیات سے نکل کر اب چونکہ جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، یہ دور ایسا ہے کہ پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے، کہ اگر امریکہ کے اندر یا پھر فرانس کے اندر، جرمن کے اندر کوئی کام ہوتا ہے تو چند سیکنڈوں میں ہم تک پہنچ جاتا ہے. آپ لوگ جو لوگ یہاں بڑے موجود ہیں وہ جانتے ہیں، اور ہم خود بھی جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے ہم لوگ جانتے ہیں کہ بتائیے برتھ ڈے کا جو تصور آج ہے، آج سے 20 سال 25 سال پہلے تھا. بہت کم لوگ تھے جو برتھ ڈے مناتے تھے، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے دنیاوی اعتبار سے، وہ لوگ برتھ ڈے مناتے تھے. لیکن جب ٹیکنالوجی بڑھی اور جو ہے
دنیا جو ہے پورا ایک گاؤں کی طرح بن گئی، ولیج کی شکل اختیار کر گئی، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہر رسم جو ہے پھیلتی چلے گئی اور ہم اس کو اپناتے چلے گئے. اور ہماری مسلمانوں کی اور ہم لوگوں کی خرابی یہ ہے کہ ہم ہماری شریعت کو چھوڑ کر جو غیروں کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بہت جلد قبول کرتے ہیں. اور نبی نے بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ کمزوری ہے کہ جلد جو ہے برائیوں کو، یہود و نصارہ کی چیزوں کو ہم لوگ قبول کریں گے. آپ لوگ یعنی ہمارے بارے میں حضور نے کہا ہے. تو یہ عام شخصیات سے ختم ہونے کے بعد جو آج کا 10 سال کا عرصہ ہے آج سے پہلے کا اور 20 سال کا عرصہ ہے، اس کے اندر یہ رسم بہت جو ہے آگے بڑھی، برتھ ڈے، اور ایسے آگے بڑھی مسلم گھرانوں میں داخل ہوئی. پہلے تو غیر جو ہوتے تھے وہ لوگ بھی برتھ ڈے نہیں مناتے تھے. بس یہ ہوا کہ جیسا پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو اہم شخصیات ہیں ان کے برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں. لیکن جب یہ زمانہ ترقی کا آیا، ٹیکنالوجی کا آیا، تو اس کے بعد یہ چیز جو ہے سب کے گھروں میں داخل ہوئی اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے گھروں میں بھی داخل ہوئی. برتھ ڈے یہ ہمارے گھروں میں داخل ہوئی. اور اس کا اہتمام کیسا کیا جا رہا ہے؟ برتھ ڈے کا اہتمام یہ ہے کہ پورے خاندان کی دعوت کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو ہے کارڈز چھپوائے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہال بک کیا جا رہا ہے، اور جو ہے اس کے لیے کیک کا بڑا سے بڑا آرڈر کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارے آبا اور اجداد نے اس کو کیا ہے. کیا ہمارے دماغوں پر کیا ہو گیا کہ ہماری قوم اس کو اس قدر اہمیت دے رہی؟ تو یہ اہم شخصیات سے نکل کر عام شخصیات میں آئی، اور اس کے بعد پھر یہ چیز ہمارے گھروں میں داخل ہوئی، اور ہمارے گھروں میں ایسے داخل ہوئی کہ خواص و عوام بھی اس میں ڈوبے ہوئے. جو دیندار طبقہ سمجھا جاتا ہے، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدام دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ قال اللہ قال الرسول پڑھاتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو دین جانتے ہیں، جو اپنی سوسائٹی کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ پروفیسر سمجھے جاتے ہوں یا ڈاکٹر سمجھے جاتے ہوں، یا وہ جو وکیل سمجھے جاتے ہوں، یا جو ہے معاشرے کے باعزت انسان ہو، ان کو دین کی سمجھ ہے، ایسے گھرانوں میں بھی یہ چیز داخل ہو چکی. تو یہ چیزیں ہمارے گھروں میں داخل ہوتی چلی گئی. اور پھر اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہاں تک نہیں رہا، ہوٹل بک کرانا ہو، اس کے بعد پھر ناچ گانے کی محفلیں، تحفے تحائف کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ. انشاءاللہ اس پر بھی ہم لوگ آئیں گے وقت کا خیال کرتے ہوئے. اور آج کے دور کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ موبائل ہے. موبائل کے ذریعے میرے دوست کا برتھ ڈے ہے تو میں وش کر رہا ہوں، اور ایسے وش کر رہا ہوں کہ اس کے جتنے دوست ہیں وہ سب اس کو وش کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ وش کیے ہیں وہ یہ کرتا ہے کہ ان کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے اسٹیٹس پر ڈالتا ہے کہ میرے اتنے 15-20 دوستوں نے مجھے مبارکبادی دی ہے. ہم لوگ آئیں گے ابھی برتھ ڈے پہ میں بات کر رہا ہوں، اسلام کی نظر میں وہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو برتھ ڈے کی جو ہے مبارکبادیاں موبائل کے ذریعے، اور ان کا اسٹیٹس رکھ کر، ان کی فوٹو رکھ کر ان کے لیے جو ہے دعائیں دی جانے لگی ہیں موبائل کے ذریعے. تو یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، بہت عام ہو چکی ہیں. کیا یہ میری باتیں غلط ہیں؟ بتائیے آپ لوگ. ہر گاؤں میں گاؤں کے اندر بھی جو ہے بچے 12 بجے برتھ ڈے منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، سرپرائز دے رہے ہیں اپنے دوست کو. اور پھر شہروں میں تو کیا کہیے کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے وہاں پر تو پھر اب برائیوں کا جو ہے ایک بڑا سیلاب ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے یہ بالکل مشرکانہ عمل ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے کے اندر کیا کیا کام کیے جاتے ہیں ہم لوگ عام انداز میں بولیں گے کہ اس کے اندر کیک لایا جاتا ہے، اور پھر موم بتیاں لائی جاتی ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر
آگ کو جلایا جاتا ہے، موم بتیوں کو جلایا جاتا ہے اور اس کو پھونکا جاتا ہے۔ بتائیے اسلام سے ذرا بھی اس کا تعلق ہے؟ بالکل جو ہے یہ مشرکانہ عمل ہے، عیسائیوں کا عمل ہے، اور ہم لوگوں کی خرابی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو من وعن قبول کر لیا۔ جیسے وہ لوگ مناتے ہیں ویسے ہم لوگ، کہ اگر کیک لا لیے اور جو ہے دعوت مطلب جتنے ساتھیوں کو بلایا گیا ہے وہ لوگ آگے، کینڈل اگر نہیں لائے تو پھر فوری کینڈل کے لیے بھیجایا جاتا ہے، کیونکہ بہت فرض کام ہے، اتنا ضروری ہے۔ ارے وہ کینڈل کے بغیر برتھ ڈے کیسے ہوگا؟